بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ امید ہے کہ آپ نے پہلا لیکچر دیکھ لیا ہوگا۔ اٹ واز جسٹ این انٹروڈکٹری لیکچر، اور ظاہر ہے پہلی کوشش تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہیں وہ لیکچرز میں مزید بہتری آتی جائے گی، کیونکہ ایک نیا موڈ ہے آن لائن کورسز تو پڑھانا اس طرح سے ویڈیو لیکچرز کے تھرو، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، لیکن انشاءاللہ ول میک اٹ بیٹر بائی دا ٹائم۔ پہلے جو ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تحقیق کے بارے میں، اس کو میں نے ڈیفائن کیا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کوشچن کیا تھا کہ اگر ذاتی تجربات کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار نہ ہو اور جنرلائز وغیرہ کر کے۔ تو ایسا ہے کہ ہم ابھی کیونکہ اس کی صرف ایک جنرل ڈیفینیشن دیکھ رہے تھے، آگے اب آپ جیسے آج میں لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گی یا اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے تحقیق کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سنگل پرسن کی سنگل آبزرویشن پہ تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ جو سنگل پرسن ہے وہ آگے سے جو ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اس کے ذرائع بہت سارے ہوتے ہیں، اور اس کو کمپائل کر کے، اس کی کلاسیفیکیشن کر کے، پھر اس کو انالیسس کر کے ہم کوئی بھی نتیجہ نکالتے ہیں۔ چلیں آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے تحقیق کی خصوصیات۔ ٹھیک ہے، تحقیق کی خصوصیات، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی تحقیق میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو یہ خصوصیات ابھی ہم یہاں پہ ون بائی ون دیکھتے جائیں گے۔ ظاہر ہے تحقیق تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے، ایسی تحقیق بھی ہو سکتی ہے جو کہ جنرلی ایکسیپٹیبل نہ ہو، یعنی اس کے اندر وہ خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں جو کہ ایک اچھی تحقیق میں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے ریسرچ کو فروٹفل بنانا چاہتے ہیں، اپنی تحقیق کو ویلڈ بنانا چاہتے ہیں، اعتبار کے قابل بنانا چاہتے ہیں، اور اسے جنرلی ایکسیپٹیبل بنانا چاہتے ہیں، تو اس ریسرچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق میں درج ذیل خصوصیات کا خیال رکھے۔ سب سے پہلے تو جب کوئی بھی تحقیق کی جاتی ہے تو آپ کو، جیسے کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، کہ اس کو کسی نہ کسی واضح مسئلے یا مقصد پر بیس کیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے جس کو لے کر چلتے ہیں آپ پورے تحقیق کے فریم ورک میں، اور اس کے مطابق ہی آپ اپنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اپنا طریقہ تحقیق وضع کرتے ہیں، اس معلومات کا تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر نتائج اخذ کرتے ہیں، اور بالآخر آپ اس سے جو اپنی سجیشنز ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تحقیق اعلیٰ مقاصد کی حامل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ مقاصد کی حامل ہونی چاہیے، مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی ریسرچ ہے، ظاہر ہے ریسرچ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت محنت طلب اور صبر طلب کام ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ ظاہر ہے اتنی محنت کرتے ہیں تو اس میں آپ پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی اس فائدہ مند ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری بات بیس کرتی ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کوئی ایسا مقصد چوز کریں گے ریسرچ کا، مثال کے طور پہ جو ریئل ورلڈ ایشوز ہیں، یا حقیقی دنیا کے مسائل جن کو ہم کہتے ہیں، آپ ان کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں، ان کا سولوشن سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے جو وہ آپ کا تحقیق کا مقصد ہوگا تو وہ ایک اعلیٰ مقصد ہوگا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر ایکسیپٹیبل بھی ہوگی اور وہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ معیشت میں سے ملک کی معیشت میں پیدا ہونے والے مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو اپنی تحقیق کا مقصد بنا دیتے ہیں، اور اس کے اسباب اور اس کے جو نتائج ہیں ان کے درمیان تعلق معلوم کر لیتے ہیں، تو یو کین گیو دا پالیسی سجیشنز کہ آپ کس طرح سے اس معیشت کے مسئلے کو دور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
दूसरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक या खूबी जिसको हम कह सकते हैं, वो इसकी ये है कि जो भी आप तहकीक करते हैं, वो साइंटिफिक और सही तरीके की हामिल होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, साइंटिफिक और सही तरीके की हामिल, अभी इसका आपको शायद सही तरह से मीनिंग पता ना चले साइंटिफिक का, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च पे हम आगे पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे साइंसी तरीके तहकीक पे। बेसिकली अगर हम ऐसे लिंक करूँ वैसे साइंस के साथ, तो आपको पता है कि जब हम साइंसी तजर्बात कोई भी करते हैं तो उसका एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, उसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसकी लैब के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी मौजूदगी में आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है? तो साइंटिफिक होने का मतलब बेसिकली ये है कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार के तहत आप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रैंडम नहीं होगा आपका तरीक़ा-कार, ठीक है? तो जब आप कोई साइंटिफिक तरीक़ा-कार इख्तियार करते हैं, सही तरीक़ा-कार इख्तियार करते हैं, तो फिर जो आपकी जनरल ऑब्ज़र्वेशंस हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है? और जो आप जो भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको आप एक प्रॉपर फ़ॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ठीक है? अगर आप साइंटिफिक टेक्निक यूज़ नहीं करते, आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया, ठीक है? तो जो रिज़ल्ट्स उसकी बेस में आएँगे वो भी वैलिड नहीं होंगे। लिहाज़ा ज़रूरी है कि आपकी जो तहकीक है वो साइंटिफिक और सही तरीके की हामिल होनी चाहिए। जब भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ही विजिलेंट होके आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो डाटा है उसकी वैलिडिटी के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन ना हो। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक या खूबी है वो है कि ये मंतकी इस्तेदलाल की हामिल होनी चाहिए। अच्छा जी, मंतकी इस्तेदलाल बेसिकली है क्या कि इंग्लिश में हम इसको अगर ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स रैशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, दलाइल तो 2 किस्म के भी हो सकते हैं, रैशनल भी और इरैशनल भी। रैशनल मीन्स ऐसे जो कि आपकी उसको आपकी अक्ल तस्लीम करती हो, ठीक है? जो कि बेतुके ना हो, ठीक है? इस्तदलाल क्या है? दलाइल आप देते हैं जो, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है? जो भी आप तहकीक के दौरान फैक्ट्स फाइंड करते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें मंतकी तौर पर साबित कर सकें, उनको कोई चैलेंज ना करे, ठीक है? जो भी फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, आप ये मालूम कर लेंगे कि ये मयारी हैं या नहीं हैं, ठीक है? इससे जो तहकीक होती है उसमें आपको किसी किस्म की कोई ख़ामी या गैप नज़र नहीं आता और ना ही वो गैर मौसर होती है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि आप जो भी स्टेप्स कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कौन-सा इलाका चूज़ किया तो उसकी आप रीज़न देंगे। आपने कौन-सा डाटा कौन से साल का ईयर का लिया वो आप उसकी देंगे। आपने कौन-सी टेक्नीक मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की अपने एनालिसिस के लिए, उसकी आप रैशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है? और जो रिज़ल्ट्स आपके आए हैं उनको भी आप सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है कि ये अनबायस्ड या गैर जानिबदार होनी चाहिए, ठीक है? अनबायस्ड या गैर जानिबदार होने का क्या मतलब है कि देखें, कल भी जो आपने क्वेश्चन जैसा किया उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अनबायस्ड होना बेसिकली है क्या?
سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، اب جیسے اگر ہم کسی ایک خاص جیسے فار ایگزامپل دیکھیں، اگر تاریخ کی حوالے سے اگر ہم دیتے ہیں ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس ریسرچ میں کسی کی ایک تاریخی شخصیت کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور اگر وہ محقق جو ہے وہ پرسنلی اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، اب جب وہ تحقیق کرے گا تو اس کے سامنے اس کی زندگی کے مثبت اور منفی دونوں پہلو آئیں گے۔ اب اگر تو وہ اس کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے مثبت پہلو زیادہ اجاگر کرے گا اور منفی پہلو دبا دے گا، اور اگر وہ اس شخصیت کو ناپسند کرتا ہے ذاتی طور پہ، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اس کے منفی پہلو جو ہے وہ زیادہ اجاگر کر دے گا، اور اس کے مثبت پہلو جو ہے ان کے اوپر روشنی زیادہ نہیں ڈالے گا۔ یہ ہے ایک جانبداریت یا بائسڈ ہونے کا عنصر۔ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی رائے کو اس پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتے، یعنی پرسنلی اگر آپ کسی تاریخی شخصیت کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کے بارے میں کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو اپنی اس ذاتی پسند ناپسند کو آپ اس تحقیق پہ اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں غیر جانبدار ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ غیر جانبدار سے کریں گے، ہو کے کریں گے، تو پھر آپ جو ہیں وہ اس میں پازیٹیوز جو ہیں اور نیگیٹیوز دونوں کو ایکولی سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ اس کو بالکل اس سے مطلب کہتے ہیں نا کہ ان بائسڈ ہو کے اپنا جو انالیسز ہے وہ پریزنٹ کریں گے، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہم اکنامکس کی اگر بات کرتے ہیں، اور اس میں یہ غیر جانبدار ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم جیسے گورنمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ اگر ریسرچ ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ جو اگر کوئی گورنمنٹ ایسا کرنا چاہے کہ بھئی اپنی پچھلی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو اچھائیاں ہیں، ان کو اچھے جو فیکٹس ہیں، جو فگرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی، تو پھر وہ اس کو اپنے اچھے اکنامک انڈیکیٹرز کو ظاہر کرے گی، چاہے ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بائسنس ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ان بائسڈ ہو کر کام کرے گی، تو وہ جو دوسری گورنمنٹ ہے اس کی بھی اچھے پازیٹیو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اکنامک کے انڈیکیٹرز کو ظاہر ضرور کرے گی، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کہ واضح اور جامع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، واضح اور جامع۔ واضح کا مطلب یہ ہے کہ کلیئر ہو۔ کلیئر کا مطلب اس کے تمام ایلیمنٹس، اس کے آپ کے ڈیٹا کلیکشن، اس کا آبجیکٹو، اس کے انالیسس، اس کے نتائج عام آدمیوں کی بھی سمجھ میں آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے اکانومسٹ ہی آپ کی ریسرچ پڑھیں، اگر عام بندہ بھی آپ کے ریسرچ کے نتائج دیکھتا ہے تو اسے ایزیلی سمجھ آنا چاہیے۔ کمپریہنسو یا جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے تمام آپ کے مقاصد جو ہیں ریسرچ کے، اس کے یا ٹاپک کے تمام پہلوؤں کو کور کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ نیکسٹ جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ معیاری ماخذ کی حامل ہو، ٹھیک ہے؟ معیاری ماخذ کیا ہوتے ہیں؟ ماخذ کیا ہیں؟ سورسز، جہاں سے ہم وہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معیاری ماخذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریلائبل سورسز ہونی چاہیے، جہاں سے آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں وہ بھی ریلائبل سورسز ہونی چاہیے، جہاں سے آپ اپنا جو ریلیونٹ لٹریچر جو ہے وہ آپ کا ایگزسٹنگ لٹریچر یا جو بھی اس کے بارے میں موجود ہے ایگزسٹنگ ریسرچ، اس کو بھی ریلائبل سورسز سے لیں گے۔ اب اگر آپ گوگل پہ جائیں تو آپ بہت ساری ایک ٹاپک کے بارے میں ریسرچز اگر دیکھتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری ریلیونٹ ہوں یا ویلڈ ہوں، ریلائبل ہوں۔ اس کے لیے پھر ہم کہتے کرتے ہیں کہ گوگل اسکالر پہ ہم جا کر اگر اپنی چیزوں کو سرچ کریں تو وہاں سے ہمیں معیاری ماخذ یا ریلائبل سورسز مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟
अच्छा, जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड होना चाहिए, ठीक है? उसके अंदर फ्लॉज़ नहीं होने चाहिए, उसके दरमियान कोई गैप्स नहीं होने चाहिए, आपकी टेक्निक रैंडम नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानने की कोशिश करते हैं, यानी आप पहले चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्जिस्टिंग लिटरेचर को, उससे अपना प्रॉब्लम निकालेंगे, उसमें गैप फाइंड करेंगे, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाती, वो हम आगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, फिर अपनी मेथडोलॉजी बताते हैं, फिर आप अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उस पे मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं, फिर आप नताइज अख़ज़ करते हैं, ठीक है? और उस पे से आप सजेशंस देते हैं। तो ये एक पूरी एक चेन होती है, प्रोसेस, चेन प्रोसेस है पूरा एक। लेकिन आप इसमें से कोई भी एक कड़ी निकाल दें तो वो फिर ऑर्गेनाइज़्ड तरीक़ाकार नहीं रह जाता, ठीक है? अगर आप पहले से डाटा इकट्ठा कर लेते हैं अपना मकसद वाज़ेह किए बगैर, तो क्या होगा, इर्रेलेवेंट डाटा भी आपके पास आ जाएगा। फिर आपको उसमें से रेलेवेंट डाटा अलहदा करने में भी अपना टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है? अच्छा जी। अब नेक्स्ट इसकी क्या खूबी है कि इसको मारूज़ी तरीका कार होना चाहिए, ठीक है? मारूज़ी तरीक़ाकार होने का मतलब क्या है? कि आपने ऑब्जेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ठीक है? हमने इबहम से जवाब नहीं देना होता। मिसाल के तौर पे मिक़दारी इकाइयाँ हमारी होनी चाहिए, ऐसी नौइयत होनी चाहिए हमारे क्वेश्चंस की भी और उनके आंसर्स की भी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि कि अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसिडेंट हुआ है, तो या ये फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोविड-19 ही की बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि डेली बेसिस पे कितने मरीज़ जो हैं वो नए रजिस्टर हो रहे हैं। तो अगर हम इसको एक जनरल वे में कहते हैं कि जी सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में, तो वो एक मुबहिम सी बात होगी। अगर हम एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स देते हैं, जैसे जी 150 या 1200 या इस तरह से, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मारूज़ी तरीक़ाकार है, ठीक है? तो एज़ इट इज़ हम उसको बयान कर देते हैं। दूसरा ये कि हम इसमें फिर वही बात है कि हम अपनी अनबायस्ड होकर बात करेंगे, तो वो भी ऑब्जेक्टिव बात होगी कि जैसे-जैसे हक़ाइक़ हमें मिल रहे हैं, चाहे वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर वो हक़ाइक़ हैं तो हमें एज़ इट इज़ बयान कर देंगे, ठीक है? इसी लेक्चर को हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा तहक़ीक़ी ख़ुसूसियात पर ही होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।